رکھنا، لوگوں کی انسائٹ رکھنا کہ لوگ جو ہے آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار، آپ کی گلی والا گھر، آپ کی پچھلی گلی والا گھر، وہ کس حال میں ہے۔ اگر تو آپ زکوٰۃ، صدقات، فطرہ نکال رہے ہیں اور بڑے سے بڑے ادارے میں دے رہے ہیں، مگر اس کا اصل حقدار آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا دوست، آپ کا احباب، آپ کا عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کا گلی والا، آپ کا محلے والا ہے، اور پھر آپ اگر کہیں باہر دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ اور آپ باہر دیتے ہیں یہ سب چیزیں، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، اور آپ کے اس باہر دینے سے اس دوران اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے یا کوئی فاقہ کشی کے لیے سو جائے تو اس کا سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ آپ کو نے اپنے بھائی کو پرائرٹی نہیں دی، آپ نے اپنے پڑوسی کو پرائرٹی نہیں دی، آپ نے اپنی بہن کو پرائرٹی نہیں دی، آپ نے اپنے دوست احباب کو پرائرٹی نہیں دی، اور بغیر کچھ معلوم کیے آپ نے پیسے آگے دے دیے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے سے آپ کے بھائی کی، آپ کے رشتہ دار کی، آپ کے عزیز و اقارب کی کنڈیشن موجود تھی اور آپ چاہتے تو اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، مگر آپ نے مدد نہیں کی۔ تو اس کرۂ ارض پر، یعنی زمین پر جو بھی چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں، تو اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دوسرے انسانوں کے مفاد کا، ان کے حصے کا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد کی ادائی ہے، اور پرائرٹی آپ کی جو ہے آپ کا بھائی، بہن، دوست احباب، عزیز و اقارب، گلی والے، محلے دار ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ آگے موو کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دوست احباب، عزیز و اقارب میں کوئی نہیں ہے اس لائق کہ آپ زکوٰۃ خیرات دیں کہ آلریڈی وہ اسٹیبلش ہے۔ پھر آپ اپنی گلی میں دیکھتے ہیں، گلی میں اگر کوئی اسٹیبلش لوگ ہیں اور آپ کی گلی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، محلے میں نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ اپنی محلے کی مسجد میں جاتے ہیں۔ پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ محلے کی مسجد جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے یا ہونا باقی ہے۔ اگر ڈیولپ ہے اور بجلی وغیرہ کے معاملات ہیں تو آپ تھوڑا حصہ دے دیں بجلی کے بل کی وجہ سے، مگر پھر آپ ڈھونڈیں کہ کون سی ایسی مسجد ہے یا ادارہ ہے جو مستحقین کو پراپر آپ کا پیسہ پہنچا دے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی یا پھر خیرات کی، تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اصل جو تمہید میں باندھ رہا ہوں وہ خبر گیری مہم کے حوالے سے، کیا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کا بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب بھوکا نہ سوئے، فاقہ کشی نہ کرے، ورنہ آپ کا زکوٰۃ، خیرات، فطرہ نکالنا پھر یہ سمجھے کہ دکھاوے کی طرف آ جائے گا۔ اسی طرح جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عنایت کیا اور اس نے اس میں کچھ بویا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کاملہ سے ہری بھری کھیتی تیار ہوئی، تو اس کا فرض ہے کہ پوری پیداوار کو خود نہ رکھ لے بلکہ اس کا حق ادا کرے، اور اس میں ان کو بھی کچھ دے جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے ان کو اس میں سے دیا جائے، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے اور اس کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے۔ اسلام نے حقوق کے بیان کو ایسی وسعت دی ہے کہ بندوں کے حقوق کے علاوہ بندوں پر دوسری مخلوقات کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت کے ساتھ نشاندہی کی ہے۔ یعنی بندوں کا تو ایک دوسرے پر جو حق ہے وہ صاف ہے، لیکن ان کے علاوہ حیوانات، نباتات
اور جمادات کے حقوق